اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہارے بدلے میں ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کریں گی اور اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گی، توبہ کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے گناہ معاف کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میرے بھائیوں، زمانہ ایسا چل رہا ہے، ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ ہم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس کا نقصان ہمیں تو ہوتا ہی ہے، کرنے والے کو تو اس گناہ کا نقصان ملتا ہی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ بے حیائی کے متعلق ہم نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی۔ ایک ہے خود بے حیائی کرنا، خود بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہونا، اور اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ خود بھی بے حیائی میں مبتلا ہونا اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بے حیائی کے اندر مبتلا ہونا۔ یہ جرم کے اوپر ایک جرم عظیم ہے، بڑا جرم ہے یہ، اور اگر اس پہلو کو ہم دیکھیں تو آج ہر کس نہ کس اس کے اندر مبتلا ہے، انفرادی طور پر مبتلا ہے، اجتماعی طور پر مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک ہے بے حیائی خود کرنا اور اس کو گناہ سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بندہ بے حیائی میں مبتلا بھی ہو اور بے حیائی کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، اس کو آگے شیئر بھی کر رہا ہے۔ آج ہم اپنی نظر اپنے ارد گرد دوڑائیں، سوشل میڈیا اس چیز سے بھرا ہوا ہے، بے حیائی ایک کلک کی دوری پر رہ چکی ہے، ایک کلک کرتے ہیں ہم بے حیائی کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور ہم بالکل خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عذاب، اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا، کہ جب تک آپ کی شیئر کی ہوئی چیز موجود رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس بے حیائی کو دیکھیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ کی شیئر کی ہوئی چیز کی وجہ سے آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ ہزاروں لوگ نہیں دیکھتے ہیں، لاکھوں میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں بے حیائی کو۔ آپ نے تو اس کے لیے اتنی بڑی مشقت نہیں کی ہے، آپ نے تو صرف ایک کلک کیا ہے، اس کلک کی وجہ سے آپ ہزاروں سال تک، آپ تو چند سال زندگی گزاری فوت ہو گئے، آپ کی شیئر کی ہوئی چیز باقی ہے، وہ لوگوں میں آگے مسلسل بڑھ رہی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ جمع ہو رہے ہیں۔ خطرناک چیز یہ ہے میرے بھائی، اور قرآن برملا اعلان کرتا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، جس طرح آج کل معاشرے میں مختلف جو لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں بے حیائی کا، خاص طور پر وہ لوگ ڈیجیٹل طریقے سے یا کسی اور طریقے سے جو لوگ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں لوگوں کو بے حیائی کا، قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا ہے، بڑے خطرناک الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر پروموٹ کیا جائے بے حیائی کو، تو قرآن ان کے لیے عذاب کیا بیان فرماتا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب انہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کتنے کام ایسے ہم کر رہے ہیں جنہیں ہم محسوس بھی نہیں کرتے، کتنے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے لیے وبال ایمان، وبال جان، ہمارے مستقبل کو بھی برباد کر رہے ہیں،
لیکن ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اصل بات یہ ہے، عقل مند بات یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ ہم آج سے ان گناہوں کو چھوڑ دیں، آج سے ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ آج تک ہم سے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، وہ ماضی بن چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک شخص اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہ کر کر کے وہ پریشان ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے، بہت سے کام ہم سے ہوئے ہیں بے حیائی کے، ہو رہے ہیں، یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا حل بتا رہا ہے۔ اس بے حیائی سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، اس بے حیائی کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا گناہوں کا دبا ہمارے سینے کے اوپر لگ چکا ہے، اس کو ہم نے کیسے دھونا ہے؟ واللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ یا اللہ میں ہار چکا ہوں، میں نے ہار مان لی ہے، آج تک جتنے گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں سو ہو گئے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسی ذات جو اللہ کے علاوہ بھی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ تو ہم سے ہو گئے، لیکن اب مرحلہ ہے توبہ کرنے کا، کہ ہم توبہ کر لیں۔ اور توبہ کیسی ہونی چاہیے ہماری؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، اس کے اوپر ہم نے اصرار نہیں کرنا، گناہ کیا دوبارہ اس کو دہرانا نہیں، جان بوجھ کر۔ یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یسروا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے اس کے اوپر فخر نہ کرے، تو گناہ تو جرم ہے، اس کے اوپر فخر کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، اس سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا کون سا ہے؟ التوابون، جو اس کے اوپر توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہار مان جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہارے بدلے میں ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کریں گی اور اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے گی، توبہ کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے گناہ معاف کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اگر گناہ ہو گئے تو اس کے اوپر توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے شخص سے اتنے خوش ہوتے ہیں،
اتنے خوش ہوتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص ہو، صحرا کے اندر جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر اس کا زاد راہ، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس اونٹنی کے اوپر لدا ہوا ہے، اچانک اس سے وہ اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے، اسے کہیں بھی اس صحرا کے اندر وہ اونٹنی نہیں ملتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور اسی مایوسی کے عالم میں وہ شخص ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھتا ہے، اس سے ٹیک لگاتا ہے، مایوسی کے عالم میں موت کا انتظار کر رہا ہے کہ کھانا پینا تو سارا کچھ اونٹنی کے ساتھ گم ہو گیا ہے، صحرا ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی سوائے اللہ کے کوئی ذات ہے یہاں پر، موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ اپنے سامنے اونٹنی پاتا ہے، وہی سامان سے لدی ہوئی اونٹنی پاتا ہے، تو وہ کتنا شخص خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ انت عبدی وانا ربک۔ وہ شخص خوشی کے اندر کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، سخت خوشی کے عالم میں، حالانکہ فرد محبت اور مسرت کے اندر وہ کہہ رہا ہے، اور اس کی زبان پھسل گئی خوشی کی وجہ سے، کیونکہ ایک شخص جب موت کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک اسے کوئی امید کی کرن ملتی ہے تو اسے خوشی لاحق ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی توبہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ آج سے پہلے مجھ سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں ان کو میں نے ترک کیا، ان کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتا، اس کے ساتھ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں، اور خاص طور پر وہ گناہ جو بے حیائی کی صورت میں خطرناک ہے، وہ گناہ مجھ سے کبھی بھی نہیں۔ آج ہم نے وعدہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں چند اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں، جو بے حیائی کو ختم کرنے والے۔ چند ایسے کاموں کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ان کاموں کو رواج دینا ہے تاکہ بے حیائی ختم ہو معاشرے۔ یہ سنگین ترین گناہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اس کا قلع قمع کر دیا جائے ہمارے معاشرے سے۔ 2 سے 3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی ختم ہو جائے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، تو ہمیں نماز سے قریب آنا ہوگا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ فرمائیں۔ ایمان کے بعد متصلاً اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ کیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان جو کہ ہمارے لیے ایک عظیم ترین چیز ہے، جو ایک ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد اہم ترین چیز کو بیان فرما رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ثم ایون، پھر کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہ، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ سب سے اہم ترین کام ہے ایمان کے بعد میں، اور اتنا عظیم ترین کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جس طرح کوئی شخص اپنے محکوم سے، کسی نوکر سے کہتا ہے
کوئی عام کام ہو تو فون کے ذریعے پیغام دے دیتا ہے، کسی کے ذریعے دے دیتا ہے، لیکن جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے نوکر کو اپنے پاس بلا کر اس کام کا بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس کام کی اہمیت دلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، حج کا حکم دیا، فرشتے کو بھیجا، مختلف احکامات نازل کیے، فرشتے کو بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجی، پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا آسمانوں پر اور وہاں پر جا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اتنی اہم ترین چیز ہے میرے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کے کان کے اندر آذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں، اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ آذان اور اقامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس بچے کے کان کے اندر پہلی آواز اللہ اللہ لگے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس بچے کے کان کے اندر اللہ اللہ کا ورد مقصود ہوتا تو صرف اللہ اللہ کہنے سے بھی یہ مقصود پورا ہو جاتا تھا، لیکن بالخصوص اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، در حقیقت اس کو نماز کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ وہ بچہ جس کا پہلا دن ہے دنیا کے اندر، اسے نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو حمل ٹھہرا، دور چلی گئی اور بستی سے دور ہو کر جب ولادت ہو گئی تو عورت تھی، بستی تو واپس آنا تھا، لوگوں نے تانا دینے شروع کر دیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو کیا کر بیٹھی ہے؟ اشارت الیہ، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے اندر بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بچہ گود کے اندر بول پڑتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کہ مجھے نماز کا حکم دیا۔ چھوٹا ایک دن کا بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے وصیت کی ہے، کس چیز کی؟ نماز کی مجھے وصیت ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس نماز کو ہم نے اپنانا ہو۔ شریعت کے کتنے احکام ہیں کہ وہ غیر مکلف کے اوپر نہیں لگتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو حکم نہیں دیا جاتا ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، روزے کا پابند اسے نہیں کیا جاتا ہے، حج کا پابند اسے نہیں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا پابند نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ عادت ڈالی جا رہی ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی غیر مکلف ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا اسے مارو، اسے تنبیہ کرو، نماز کی اہمیت دلائی جا رہی ہے میرے۔ اور وہی 7 سال کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا پتا اس کا نکاح ہوگا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن 7 سال کی عمر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے بھی نماز کے قائم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ جب وہی بچہ 60 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اولاد اس کے سامنے گناہ بھی کر رہی ہے، وہ گھوم پھر رہی ہے، وہ نماز کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کے کاموں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، گناہوں سے بچنا ہے تو نماز کا اہتمام کرنا ہو۔ اور دوسرا کام میرے بھائیو، گناہوں کو ختم کر دینے والی چیز، بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے۔ اپنی اولاد کو بری صحبت سے، برے دوستوں سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جو کچھ کرتا ہے وہی کچھ وہ شخص کرتا ہے۔
فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، بس چاہیے تمہیں کہ تم دیکھیں کس کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں، کسی برے کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا کسی اچھے کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا آپ کے بچے کی دوستی ہے تو وہ اسے اچھائی کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، اور اگر برے کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جوانی تک دور شو از یار بد، برے دوست سے بچ۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست جو ہے یہ سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سانپ ڈستا ہے تو وہ آپ کی جان لیتا ہے، برا دوست جب ڈستا ہے تو وہ آپ کو ایمان لے لیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک کام تو یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، خود بھی اور اپنے ساتھ اولاد کو بھی بچائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور ہمارا معاشرہ یہ برے برے گناہوں سے صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔